الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بآواز بلند ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر ترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان اور سب شکر ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ بخششوں والا رحمتوں والا مغفرتوں والا جو ہے وہ عطا فرمایا ہے یہ واقعتاً اللہ کی ذات کا بڑا ہی احسان اور سب شکر ہے کہ ایسا مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے نفلوں کا اجر و ثواب فرضوں کے برابر اور ایک فرض کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ کر دیا ہے اس لیے میرے بھائی اس ماہ مبارک کے اندر جتنا ہو سکتا ہے ہر نیکی میں مسلمان کو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے 2-3 مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا سب سے پہلا تو دیکھیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عبادت عطا کی ہے فرض نماز تو پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے لیکن ماہ مبارک کے اندر پورے سال کے علاوہ ایک عبادت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے نماز تراویح نماز تراویح پر بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں جی 8 پڑھنی چاہیے بعض کہتے ہیں جی 20 پڑھنی چاہیے اب صحیح مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے
ہمیں 8 کا ثبوت کیسے ملتا ہے اور 20 کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے حدیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز تراویح پڑھائی ہے وہ 20 رکعت پڑھائی ہے، 8 رکعت نہیں پڑھائی۔ جو حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو 3 دن جو ہے وہ با جماعت نماز تراویح کرائی ہیں، چوتھے دن آپ نے نہیں کرائی، وہ 20 رکعت تراویح پڑھائی ہیں، 8 رکعت نہیں پڑھائی۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، منبر پر بیٹھ کر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت یہ 3 دن جو نماز تراویح صحابہ کو پڑھائی ہے، وہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ 24 رکعت، 4 رکعت عشاء کے فرض اور 20 رکعت جو ہے وہ نماز تراویح اور باقی 3 رکعت جو ہے وہ نماز وتر۔ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، دوسرے دن بھی اسی ترتیب سے پڑھائی، تیسرے دن بھی اسی ترتیب سے پڑھائی، چوتھے دن جس خیمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما تھے، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اس خیمہ میں تشریف لے گئے اور آپ فجر کی اذان تک خیمے سے باہر نہیں آئے۔ صحابہ خیمے کے باہر کھڑے انتظار میں کہ آج بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں باہر تشریف فرما ہو کر جو ہے وہ نماز تراویح پڑھائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ چوتھے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، آپ فجر کے وقت آئے، فجر کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی اور اس کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ تم سوچ رہے ہوگے کہ آج رات نماز تراویح کیوں نہیں پڑھائی، اور مجھے پتا تھا کہ تم خیمے کے باہر کھڑے ہو اور خیمے کے باہر میرا انتظار کر رہے ہو، اس کے باوجود میں نے نہیں پڑھائی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس لیے نہیں پڑھائی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انی خشیت ان یکتب علیکم، اس ڈر سے نہیں پڑھائی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز تراویح پر وحی نازل نہ ہو جائے اور یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اس ڈر سے چوتھے دن میں نے جو ہے وہ باہر آ کر نماز تراویح نہیں پڑھائی، لہذا اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح پڑھا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح شروع کر دیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ سنت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھائی ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھائی، یہ جھوٹ ہے۔ یہ 3 دن کی جو حدیث مبارکہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو پڑھائی ہیں وہ 20 رکعت پڑھائی ہیں، 8 رکعت نہیں پڑھائی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لیا جاتا ہے اب یہ سمجھیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائیں، میں نے اس لیے نہیں پڑھائی، تو صحابہ اپنے اپنے گھروں میں کوئی مسجد میں انفرادی طور پر جو ہے وہ پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں نے دیکھا عشاء کی نماز کے بعد تو 2-3 صحابہ ایک جگہ پر نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، 2-3 ایک جگہ پر پڑھ رہے ہیں، 2-3 تیسری جگہ پر پڑھ رہے ہیں، 2-3 چوتھی جگہ پر پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو بلایا، جمع فرمایا اور فرمایا آج کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز تراویح مسجد نبوی میں پڑھائیں گے اور اس کی امامت میں سارے صحابہ جو ہے وہ نماز تراویح جو ہے وہ پڑھیں گے۔ 20 رکعت تو اللہ کے نبی نے بھی پڑھائی تھی اور 20 رکعت ہی صحابہ پڑھتے رہے۔ اب یہ 8 رکعت کہاں سے، یہ بات میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے بعد جو ہے وہ 20 رکعت پڑھی جائے گی، مسجد میں با جماعت پڑھی جائے گی اور سارے صحابہ ایک امام کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہے وہ ہمیں اکٹھا جو ہے وہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ پہلی میری بات جو ہے وہ یہ سمجھو، فرمایا کہ حضور علیہ السلام چوتھے دن ہمیں پڑھانے کیوں نہیں آئے تھے؟ صحابہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم پر فرض نہ کر دی جائیں، اللہ کی طرف سے وحی نہ اتر آئے۔ فرمایا ان میں بھی موجود تھا یا نہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ بھی موجود تھے، انہی صحابہ میں موجود تھے، اللہ کے نبی نے آپ کے سامنے بھی فرمایا تھا، ہمارے سامنے بھی فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فرمایا اب وحی نازل ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا امیر المؤمنین نہیں ہو سکتی۔ اب فرض ہونے کا ڈر ہے؟ صحابہ نے فرمایا امیر المؤمنین نہیں ہے۔ تو فرمایا آج کے بعد اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جیسے یہ پہلے اللہ کے نبی کی سنت تھی، اس وقت بھی یہ سنت ہے، لیکن جو ہے وہ آج کے بعد با جماعت جو ہے وہ نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی کے اشارے کو میں سمجھ چکا تھا۔ فرمایا امیر المؤمنین آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے قریبی ساتھی ہیں، آپ زیادہ سمجھتے ہیں، آپ نے جو ہے یہ حکم جو فرمایا ہے یہ بالکل صحیح فرمایا ہے، آج کے بعد جو ہے وہ با جماعت نماز تراویح جو ہے وہ ہم پڑھیں۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی اضافہ تو نہیں کیا اپنی طرف سے، 20 رکعت تو پہلے بھی تھی، 20 رکعت اب بھی ہیں، لیکن یہ کیا کہ جو علیحدہ انفرادی طور پر پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جو ہے وہ جمع فرما دیا۔ فرمایا آج کے بعد ایک امام جو ہے وہ پڑھے گا جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں پڑھائی، اور سارے صحابہ اس کے اقتداء میں 20 رکعت نماز تراویح جو ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ دیکھیے سمجھ آ گیا۔ یہ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی سنت ہے، حضرت عمر کی سنت نہیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو جمع کیا تھا صحابہ، جو انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ مجتمع ہو کر با جماعت، کیونکہ اب فرض ہونے کا ڈر نہیں ہے، وہی آنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو جبریل امین وحی لے کر آتے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے جو فرمایا ان یکتب علیکم، یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے اللہ کا نبی باہر نکل کر تمہیں جو ہے وہ چوتھے دن با جماعت جو ہے وہ نہیں پڑھاتے۔ تو اشارہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ فرض نہ کر دی جائیں، لہذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو چاہتا تھا، اسی لیے آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ با جماعت کا صحابہ کا جو ہے وہ سب کو جمع کر کے با جماعت پڑھنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ سمجھے 8 رکعت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ 8 رکعت یا 10 رکعت، یہ یاد رکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھی اور نہ آپ نے حکم فرمایا۔ یہ 8 رکعت پڑھی کیوں جاتی ہے؟ یہ 8 رکعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے نوافل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے اخیر رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ رکعت پڑھتے تھے، اخیر رات میں۔ نماز تراویح تو اول رات میں ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہے، تو یہ 8 رکعت کا 10 رکعت کا 6 رکعت کا جو ثبوت ملتا ہے یہ یاد رکھیے یہ تہجد کے نوافل کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے، نماز تراویح کا جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ 8 پڑھتے ہیں اور بعض جگہ پہ جو ہے وہ 10 بھی پڑھی جاتی ہے، تو مکمل طور پر رکعت جو تراویح کی ہیں وہ یاد رکھیے کتنی ہے؟ 20 جو سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کے مہینے میں دن کو روزے فرض کیے اور رات کو سنت مؤکدہ کی حیثیت سے تراویح جو ہے وہ تم پر مقرر کی گئی، اور سنت مؤکدہ کہتے ہیں جس کا چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں سمجھ جاتا ہے کہ یہ نفل ہے، جی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ بات جو ہے یہ مسئلہ غلط ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ یہ نفل ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آیا کہ یہ کہنا کہ یہ اگر پڑھ لے تو ثواب، نہ پڑھیے تو بھائی میرے نوافل ہے، جیسے نوافل اشراق کے نوافل ہے، پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہے۔
چاشت کے نوافل ہیں، مغرب کے بعد اوابین کے 6 نوافل ہیں، تہجد کے روزانہ نوافل جب مرضی پڑھو، صلاۃ الحاجت کے نوافل ہیں، نمازوں کے بعد 2 نوافل جو ہے وہ مختص کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن چھوڑیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ کی حیثیت ہے، اگر مسلمان چھوڑتا ہے تو یہ بندہ گنہگار کہلائے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ کی حیثیت سے لازمی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے 1 مہینے کے اندر یہ نماز ہے، باقی 11 مہینوں میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، رحم فرمایا کہ ہماری بخشش کے لیے یہ ایام رمضان المبارک کے مہینے کے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا۔ یہ 1 مہینے کے اندر پابندی ہے کہ نماز تراویح بھی پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ 1 مہینے کے بعد جو ہے یہ حکم نہیں ہے، لیکن مسلمان پھر بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے ہیں جو نعوذ باللہ نماز تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ پہلے تو اکثر ہم بھی بیان کرتے تھے آپ کے سامنے، یہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے کہتے تھے شروع میں جو ہے وہ 5 دن 10 دن نمازیوں کی تعداد رمضان میں زیادہ ہوتی ہے، درمیان میں کم ہو جاتی ہے، پھر آخری عشرہ شروع ہوتا ہے پھر بڑھ جاتی ہے۔ اب بات نعوذ باللہ یہاں پہ آ چکی ہے کہ صرف 1 دن جو ہے وہ رمضان کا شاہد آتا ہے۔ آپ نے پہلے دن تراویح میں دیکھا ہوگا 2-3 صفحے تھی ہماری، آج دوسری تراویح پڑھی گئی، دوسرے دن میں صرف 1 یا 1.5 صفحے تھے۔ اب 1 دن میں مسلمان جو ہے وہ محیط ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بخشش کا سیزن جو اللہ نے ہمیں پیکیج عطا کیا ہے یہ شاید اگلے سال ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، اس لیے ان گھڑیوں سے نفع حاصل کرنے والے بنے۔ جتنے ایام ہمارے پاس ہیں 2 ماہ پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس لیے مانگتے تھے کہ یہ مہینہ ہے ہی اتنی برکتوں والا، ہے ہی اتنی بخشش والا، اسی لیے اس حدیث مبارکہ میں بد دعا ذکر فرمائی، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ مسلمان جس نے یہ رمضان کا مہینہ بھی پایا پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا سکا۔ کہ دن میں روزے رکھنے تھے، رات کو تراویح کا قیام تھا، تہجد کے نوافل تھے، قرآن کی تلاوت تھی، اپنے اللہ سے مانگنا تھا، یہ عبادات، یہ مہینہ ہے ہی عبادات کا، لیکن مسلمان پھر بھی غافل رہا تو واقعتاً پھر اس مسلمان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اس ماہ مبارک کی جو ہے وہ قدر کرنے والے بنے، جو ایام جو ہے یقین کریے کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے کاش زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے، اور بڑے ہمارے بزرگ بیچارے بوڑھے بھی جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے، بیماری ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے، تراویح کا قیام بھی نہیں چھوڑتے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، جب آتا ہے تو اس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے نوجوان ایسے دیکھے ہیں رمضان کا مہینہ بھی آیا اس کے باوجود کوئی اثر نہ ہوا، رمضان کا مہینہ بھی آیا نہ دن کو روزہ رکھا نہ تراویح کا قیام کیا، جی ہم سارا دن جی کام پہ ہوتے ہیں، جی ہمارا کام ہے، جی شام کو کام سے گھر میں آئے، اب جی تھکے ہوئے ہیں، جی ہم نے جی سونا ہے۔ تو یہ میرے بھائی پورے سال کی روٹین ہے، اس 1 مہینے میں جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے وقف کر دے گا، خدا کی قسم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس مسلمان بندے کو بھوکا مار دے، اس مسلمان کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تو بار بار کہتا ہے جو بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے دنیا کی نعمتیں میں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، اور بندہ کہے کہ میرے کام کا نقصان ہوگا، میں کھاؤں گا کہاں سے، میرے بچے کیسے پلیں گے، ان کا نظام کیسے کروں گا۔ تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو میرے بھائی رمضان کے مہینے میں کم از کم اپنا کامل یقین بنائیں، پختہ یقین بنائیں کہ میں اس مہینے میں صرف اللہ کی عبادت کروں، جو بھی کام ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جو ہے وہ میری ہر چیز اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کی ہے، مال و دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی میری ملکیت میں ہے یہ تو اللہ نے عطا کیا، دنیا چھوڑ کے جاؤں گا کوئی چیز لے کے تو نہیں جاؤں گا، یہ دنیا کی دنیا میں رہے گی۔ تو یہ سوچیں کم از کم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس مہینے میں اپنے آپ کو وقف کر دیں، ہے بھی ہمارا اپنا فائدہ، کسی اور کا تو فائدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کو فائدہ ہے،
اللہ کو تو میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے، میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے، دنیا سے ہٹ کر مجھے پکارنے والا بنے. جب بندے کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جاتا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ غیب سے اس بندے کی روزی کا انتظام کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کے سامنے آہوزاری، عبادات میں اضافہ. پورے سال ہم 5 نمازیں کم از کم پڑھتے ہیں، اس مہینے میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی قرآن جس مہینے میں نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیے باقی 11 مہینوں کے نام عرب کے لوگوں نے رکھے. باقی 11 مہینوں کے نام جو محرم سے ہمارا سال اسلامی شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ سارے 11 مہینے جو ہے یہ عرب نے رکھے. لیکن ایک ماہ رمضان کے مہینے کا نام خود اللہ تبارک و تعالی نے رکھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور رمضان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا؟ رمضان کا مطلب معنی ہے جل جانا. کیا چیز جلتی ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان ماہ رمضان شروع ہوتا ہے سب سے پہلی سحری کرتا ہے اور افطار کرتا ہے، روزہ مسلمان رکھتا ہے. خدا کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ ایک بھٹی تیار کرتے ہیں، جیسے ایک لوہار بھٹی کو اچھی طریقے سے تیار کر کے اس میں آگ جلا کر اس میں لوہے کو ڈالتا ہے، وہ لوہا نرم ہوتا ہے، پھر اس سے جو چیز جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے ویسے بناتا ہے. اللہ بھٹی تیار کرتے ہیں، اس میں اس مسلمان روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو ڈال کر جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے. دوسرا روزہ رکھتا ہے اور گناہ جلتے ہیں. اسی طرح مسلمان روزے رکھتا جاتا ہے. جب 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان گھر سے چلتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ اعلان اس مسلمان بندے کے لیے ہوتا ہے جس نے رمضان کی قدر کی، تراویح کا قیام کیا اور اسی طرح نماز کی پابندی کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ رہا. اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو دیکھو میرا بندہ رمضان کا حکم پورا کرنے کے بعد اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، میرے گھر میں جا رہا ہے. فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے بندو بخشے بخشاؤ، واپس اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ چلے جاؤ. اللہ نے تمہارے گناہ ایسے بخش دیے ہیں جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے. یہی فضیلت مسلمان جب اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے، حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اس مسلمان کے لیے بھی یہی اعلان ہوتا ہے. میرے بھائی یہ آج رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا روزہ ہے. پورا مہینہ ابھی جو ہے وہ موجود ہے. جنہوں نے آمدن چھوڑے نہیں رکھے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری طبیعت کا مسئلہ ہے، اور خدا کے لیے دیکھیے کہ مسلمان نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے. اگر روزے کی حالت میں چلا گئے تو اس سے بڑی جو ہے وہ میرے بھائی غنیمت اور ہوئی، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے فرمایا جو مسلمان اس مہینے میں وفات پا گیا اللہ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کرا. یہ بڑے بزرگوں سے یقین کر یہ سنا ہے. طبیعت جتنی بھی خراب ہو، میں اپنے والد صاحب کا واقعہ، سارے نمازی بیٹھے ہیں یہاں پہ دیکھتے بھی ہوں گے، رمضان کا مہینہ آتا تھا کئی مرتبہ یہاں پہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اٹھا کے میں گھر میں لے کر جاتا تھا، پانی پلانے لگتے کہتے تھے نہیں میرا روزہ ہے، روزہ نہیں توڑنا. اگر اسی طرح جان چلی جائے پھر کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ بھی کہتے تھے بزرگوں کیا کر رہے ہو، اس حالت میں روزہ رکھ رہے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ اس حالت میں چلا گیا تو میری جو ہے وہ بخشش ممکن ہے، لیکن روزہ چھوڑ کے گیا تو پھر شاید جو ہے وہ بخشش نہ ہو. تو میرے بھائی ایسے بزرگ بھی جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں جو اس حالت میں بیماری کے باوجود بھی رمضان کا روزہ آمدن جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. حالانکہ اللہ کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ اگر نہیں رکھا جاتا تو چھوڑ سکتے ہیں.
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسی مرد ہے اگر روزہ رکھتے ہیں، پانی کی پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر ایسی مرد نہیں رکھ سکتے تو رمضان کا روزہ چھوڑ دو۔ فعدۃ من ایام اخر، بعد کے اندر اس روزے کی قضا کرو، یعنی جب رمضان کا مہینہ گزر جائے، جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہیں یا سفر کی وجہ سے چھوڑے ہیں، ان جو روزے رکھ رہے ہیں ان کی بعد کے اندر جو ہے وہ قضا کرو۔ تو ایسے ہمارے بزرگ بھی جو ہے وہ میرے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ آیا ہے، اس ایک مہینے میں بھی ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ نوجوان جس کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جان بوجھ کر عمدن رمضان کا روزہ چھوڑ دے، حدیث مبارکہ کے اندر اس ایسے مسلمان کے لیے وعید ذکر فرمائی۔ جیسے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی نا کہ جو اخلاص نیت کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ زندگی کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے رمضان کا مطلب میں نے سمجھایا، معنی یہ ہے، اس لیے ہے کہ اللہ اس مسلمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایسے بندے کے لیے جو رمضان کا روزہ عمدن چھوڑ دے، حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری زندگی آئندہ 11 مہینے نہیں کہ اگلے رمضان تک اس ایک روزے کی قضا میں گزار دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک روزے کا اجر و ثواب یہ مسلمان بندہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے بھائی، پوری زندگی کے الفاظ فرمائے، اس ایک روزے کو چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے، ساری زندگی اس کی قضا میں گزار دے کہ میں نے رمضان کا ایک روزہ عمدن چھوڑا تھا، اس کی قضا میں 11 مہینے نہیں، 12 مہینے نہیں، پورے 2 3 5 10 20 50 سال نہیں، جتنی زندگی میری ہے اتنی زندگی قضا میں گزار دوں تو اس ایک روزے کا اجر و ثواب جو مجھے فرض روزے کا ملنا تھا، خدا کی قسم وہ اس ایک روزے کا اجر و ثواب ساری زندگی کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی مسلمان میرے بھائی اس گھڑیوں سے نفع نہ اٹھائے تو ایسے مسلمان کے لیے پھر وہ بد دعا صادق آتی ہے کہ بد نصیب ہے، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ زندگی میں پایا، اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے نہ کروا سکے۔ اس لیے میرے بھائی اس مہینے کی قدر کریں، جو ایام ہیں تراویح کا قیام سنت مؤکدہ میں نے تفصیلی بتایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تفصیلاً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس لیے سنت مؤکدہ کو ضائع نہ کریں۔ اور دیکھیے ایک ایک رکعت نہیں، ایک ایک سجدے پر اللہ کتنا بڑا انعام و اکرام عطا کرتا ہے۔ 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں اور ایک سجدے پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو 1500 نیکی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے لیے ایک محل ایک ایسا جنت میں تیار کیا جاتا ہے، فرمایا جس کے سونے چاندی کے 60,000 جو ہے وہ دروازے اللہ تبارک و تعالی نے رکھے۔ ایک ایسا درخت اس مسلمان کے لیے جنت میں لگایا جاتا ہے، جو مسلمان تراویح پڑھتا ہے، اس کے ایک سجدے پر یہ تیسرا انعام، فرمایا کہ 100 سال عربی نسل کا گھوڑا بھی دوڑتا رہے، اس کا سایہ کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائی ایک سجدے پر مل رہا ہے، ایک رکعت پر نہیں۔ اور جو اس کے علاوہ ہم رکعت میں امام کا قرآن سنیں گے، تلاوت سنیں گے، اس کا الگ ثواب، جو ایک ایک رکعت پڑھیں گے اس کا الگ ثواب، اور جو سنت مؤکدہ کی حیثیت سے پڑھیں گے اس کا الگ ثواب۔ 40 سجدے میرے بھائی کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، اور یہ آفر صرف محدود مدت کے لیے ہے۔ جیسے ہم کسی دکان پر جاتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس آفر میں ہم اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے شامل ہو جائیں۔ تو یہ میرے بھائی رمضان کے مہینے تک آفر ہے، اس کے بعد نہیں ملے گی۔ تراویح رمضان کے بعد ہے ہی نہیں، رمضان کی عبادت ہے، اس لیے اس آفر سے نفع حاصل کرنے والے بنے، اس آفر سے فائدہ حاصل کرنے والے بنے۔ مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، تراویح سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت نماز تراویح پوری ادا کریں، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 2 4 8 10 12 پڑھ کے نہ جائیں،
تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا، گھر میں بھی جا کے ہم نے فضول بیٹھنا ہے، کسی دکان پر جا کر فضول بیٹھنا ہے، دنیاوی باتیں کرنی ہے، آج کل شیطانی آلہ موجود ہے، جا کر موبائل پر فحاشی اریانی دیکھنی ہے، بے حیائی دیکھنی ہے، اور کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، لغو چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر میں وقت گزاریں، 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ پوری ادا کریں، اس کے بعد اپنی مصروفیت میں جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ میں نے گزشتہ بھی کہا، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے روزہ رکھ کے اپنے جسم کے تمام تر اعضاء کا روزہ سمجھیں۔ یہ نہ سمجھے میں نے سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے، اس کے بعد جو مرضی کرتا رہوں، روزے کی حالت میں کسی کو گالیاں نکالتا رہوں، کانوں سے غلط سنتا رہوں، ہاتھوں سے غلط کرتا رہوں، زبان سے غلط بولتا رہوں، اور جسم کے تمام تر اعضاء کو جیسے مرضی استعمال کروں، روزہ میرا ہو گیا۔ میرے بھائی روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے اپنے جسم کے تمام تر اعضاء کی روزے کی حالت میں حفاظت کریں۔ اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائیں، کانوں کے ساتھ غلط سننے سے بچائیں، زبان کے ساتھ غلط بولنے سے بچائیں، ہاتھوں کے ساتھ غلط کرنے سے بچیں، ان تمام تر جسم کے اعضاء کا روزہ رکھیں۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں صاف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نفع نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا انسان نے روزہ رکھا، زبان سے غلط بولتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، تہمتیں لگاتا رہا، غیبت کرتا رہا، زبان درازی کرتا رہا، اس کے روزہ کو صرف بھوکا پیاسا رہنا اس کو نفع حاصل ہوا اور کچھ نہیں حاصل ہوا۔ نیکیاں خالی بلکہ الگ گناہ ہو گئے، اور روزہ رکھ کے بندہ نیکیوں کے بجائے نامہ اعمال میں گناہ درج کروائے تو ایسے روزے کا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کو صرف رات کا جاگنا جو ہے وہ میسر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کے سوال کرنے پر فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، من و ریا کے لیے بندہ نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، لوگ مجھے دیکھیں، ہر سال میں حج کرنے جاتا ہوں، لوگ کہیں جی بڑا حاجی صاحب ہے، بڑا نمازی ہے، تو میرے بھائیو صرف وہ جاگنا جو ہے وہی بچتا ہے، اس کے علاوہ نامہ اعمال میں کوئی ہماری نیکیوں کا اضافہ نہیں ہوتا۔ تو خدا را ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بنے، اور اس ماہ مبارک میں جب روزہ رکھا ہے تو جسم کے تمام اعضاء کا روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ماہ مبارک کی عبادات ہیں اللہ ان عبادات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن کے لیے نہیں، پورے ماہ رمضان کے لیے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہماری عادت 1-2 دن آئے تراویح پڑھنے، پورا رمضان چھٹی، اور آخر میں آگے یہ دعائیں ہوتی ہیں جی بخشش کروا لیں گے اللہ سے۔ اللہ تو میرے بھائی بخشش کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے یہ دن ہمیں عطا کس لیے کیے ہیں؟ تاکہ یہ بندہ پورے 11 مہینے میرا نہیں ہوا تو 1 مہینے میرا بن جائے، اور 1 مہینے بھی بندہ کہیں نہیں، میں اللہ کا نہیں بنوں گا، میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، صرف دعا میں شامل ہو کے بخشش کروا لوں گا۔ تو میرے بھائی اللہ احکم الحاکمین ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والے ہیں، لیکن یہ بخشش کا جو پیکج اللہ نے عطا کیا ہے یہ ہم گنہگاروں کے لیے ہی عطا کیا ہے، بخشش کے لیے ہی عطا کیا ہے کہ پورے مہینے کی جو ہے عبادات ان سے نفع حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔